بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو جابس چینل، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پر آپ کو پاکستان میں کسی بھی صوبے میں جابز آئی ہوں، آپ کو اس پلیٹ فارم پر ضرور ملیں گی۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان کے کسی بھی صوبے سے ہے، چاہے پنجاب سے ہے، چاہے سندھ سے ہے، ہر جاب اپڈیٹ ہم آپ کو یہاں اسی چینل پر بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایسے دوست جو کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ایسے رشتہ دار جو کہ ان امپلائڈ ہیں اور وہ بھی جاب چاہتے ہیں، تو ہمارا چینل ضرور ان تک شیئر کیا کریں، اور ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ضرور ان تک شیئر کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، ہماری ہر نئی آنے والی جاب اپڈیٹ آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ ویورز، آج جو ہم آپ کو جابز بتانے جا رہے ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جابز ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں آزاد کشمیر کی جابز ہے۔ اگر آپ کا تعلق یا آپ کے کسی دوست کا، کسی رشتہ دار کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور وہ چاہتے ہیں پولیس میں جاب کرنا، تو یہ شاندار موقع ہے ان کے لیے پولیس میں بھرتی کا۔ آزاد کشمیر پولیس، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، اشتہار برائے بھرتی آزاد کشمیر پولیس۔ آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے اس میں بھرتیاں ہیں، اور یہ بھرتیاں جو ہیں مستقل ہیں، کوئی عارضی نہیں ہے، نہ کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کی ہیں، مستقل بھرتیاں ہیں، پرماننٹ پوسٹیں ہیں۔ اور یہ جابز ہیں جی اسٹینوگرافر کی اور کانسٹیبل کی۔ سیٹیں بھی کافی زیادہ ہیں، اسٹینوگرافر کی 5 ہیں، کانسٹیبل جو ہے اس کی 513 سیٹیں ہیں۔ مطلب آپ کے لیے کافی شاندار موقع ہے اس میں اپلائی کرنے کا۔ آپ کو مزید ڈیٹیل جو ہے وہ بھی بتائی جائے گی، آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سی اسامی کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن چاہیے، مردوں کے لیے کیا چاہیے، عورتوں کے لیے کتنی کوالیفیکیشن چاہیے، یا عورتوں کے لیے آپ کا جو باڈی کا ٹیکسچر ہے، باڈی کی جسامت ہے، اس میں عمر، تعلیم، قومیت، فزیکل ٹیسٹ وغیرہ، اور قد آپ کا اسپیشلی، اور دوڑ، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس کس ضلع میں کتنی کتنی پوسٹیں ہیں، اسٹینوگرافر کی بھی اور کانسٹیبلز کی بھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا کہ بھائی اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسٹینوگرافر جو ہے اس کا اسکیل ہے 14، اور یہ اسامیاں ہے جی ٹوٹل 5 آئی ہوئی ہیں۔ آپ کی ایج جو ہے اس میں جو لمٹ ہے وہ ہے 18 سے 40 سال، بہت زیادہ لمٹ ہے جی۔ ایجوکیشن چاہیے گریجویشن، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 ماہ کا ڈپلومہ چاہیے ایم ایس آفس کا، اور اردو کمپوزنگ جو ہے وہ بھی آپ کو آنی چاہیے، اور اس کا ڈپلومہ بھی کسی ریکگنائز انسٹیٹیوٹ سے ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 ورڈز پر منٹ جو ہے وہ آپ کی انگلش کی اور اردو کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے۔ یہ تو تھا اسٹینوگرافر کا کرائیٹیریا۔ اب ہم چلتے ہیں کانسٹیبل کے کرائیٹیریا کی طرف، جس کی سیٹیں ہیں جی 513۔ اس میں سب سے پہلے اگر میں مردوں کی بات کروں تو مردوں کے لیے 18 سے 25 سال ایج چاہیے، تعلیم جو ہے وہ کم از کم میٹرک ہونی چاہیے، اور وہ جو ہے جو قومیت ہے اس کی وہ پاکستان کا شہری ہو یا آزاد کشمیر کا۔ فزیکل ٹیسٹ جو ہے اس کا کچھ اس طرح ہے کہ اس میں قد جو ہے وہ ہونا چاہیے کم از کم 5 فٹ 7 انچ، آپ کی جو چھاتی ہے وہ ہونی چاہیے 33 انچ، اور پھیلاؤ کے ساتھ جو ہے 34.5 ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوڑ جو ہے وہ کتنی ہوگی جی، 1 میل کا فاصلہ آپ نے 7 منٹ میں طے کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ سٹ اپس آپ کو لگانے آنے چاہیے ایک اٹیمپٹ میں 20، پش اپس آپ کو لگانے چاہیے ایک اٹیمپٹ میں 15، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پل اپس جو ہے وہ بھی لگانے آنے چاہیے 3۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا کرائیٹیریا مردوں کے لیے کہ کانسٹیبلز کے لیے اگر مرد حضرات اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی خواتین کی طرف، کہ اگر خواتین جو ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں اس میں کانسٹیبل میں تو وہ کیسے کریں گی۔ سب سے پہلے عمر جو ہے وہ 18 سے 25 سال چاہیے، تعلیمی معیار جو ہے وہ میٹرک ہی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومیت کی بات کروں تو وہ پاکستان کی آزاد جموں کشمیر کی رہائشی ہو، اور قد کی بات کروں تو اس کے لیے قد چاہیے جی کم از کم 5 فٹ 2 انچ، اور جو دوڑ ہے وہ انہوں نے مانگی ہے کہ جی 1 کلومیٹر مطلب 900 جو ہے وہ فاسٹ مانگی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوٹا جو ہے خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہ کچھ قابلیت تھی جو ہم نے آپ کو بتائی کہ اہلیت کتنی کتنی ہے، کتنی کتنی کوالیفیکیشن چاہیے،
جو ہمارے پاس کانسٹیبل ہے مرد ان کے لیے کتنی چاہیے، عورت جو ہے ان کے لیے کتنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلی کوٹے کی طرف کہ اسامیوں کا جو کوٹا ہے وہ کتنا کتنا دیا ہوا ہے۔ اگر میں بات کروں سب سے پہلے اسٹینوگرافر کی، تو اس میں راولا کوٹ میں ایک ہے، اور سندھ نوتی میں ایک ہے، میرپور میں ایک ہے، کوٹلی میں ایک ہے، اور مہاجرین مقیم جو پاکستان 1947 ہے اس میں بھی ایک ہے، اور اس طرح یہ ٹوٹل اسامی ہوتی ہیں 5۔ ویورز اب ہم چلتے ہیں تفصیلی کوٹا جو ہے کانسٹیبل کا کیا ہے۔ ہم نے ابھی آپ کو اسٹینوگرافر کا کوٹا بتایا، اب ہم چلیں گے تفصیلی کوٹے کانسٹیبل کی طرف کہ کانسٹیبل جو ہے اس کی کس کس ضلعوں میں کتنی کتنی پوسٹیں ہیں۔ ٹوٹل 513 پوسٹیں ہیں، اور مظفر آباد جو ہے اس کی 42 ہے، نیلم جو ہے اس کی 11 ہے، جہلم ویلی کی بات کروں تو 16 ہے، باغ میں 31 ویکنٹ ہے، حویلی میں 10 ہے، راولا کوٹ میں 31 ہے، اور سندھ نتی میں 21 ہے، کوٹلی میں 80 ہے، میرپور جو ہے اس میں 59 ہے، بمبر جو ہے 57 ہے، اور مہاجرین مقیم جو پاکستان کے ہیں 1947 سے ان کی 134 ہے۔ اگر مہاجرین کی میں بات کروں 1989 کی تو اس کی 21 ہے، اور اس طرح یہ ٹوٹل اسامیاں جو ہے وہ بنتی ہیں 513۔ اب اس کے علاوہ وہ یہ بھی مینشن اس میں کر رہے ہیں کہ جو 2022 کے سال میں بھرتیاں آئی تھیں اس میں درج ذیل اضلاع تھے، جس میں باغ کی 6 تھیں، کوٹلی کی 36 تھیں، میرپور کی 28 تھیں، بمبر جو ہے اس کی 30 تھیں، اور مہاجرین جو تھے 1947 کے مقیم جو تھے ان مقیم پاکستانوں کے لیے 71 تھیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سیٹیں بچ گئی تھیں نا، ان کی جب پبلش ہوئی تھی اس ٹائم جو سیٹیں جو ہیں کوٹے کے مطابق جو سیٹیں بچ گئی ہیں وہ انہوں نے اوپر جو کوٹا ہے اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم چلتے ہیں درخواست کے طریقہ کار کی طرف۔ اپلیکیشن کیسے سبمٹ کروانی ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ بھی بتا دیں جلدی سے جی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے NTS کی ویب سائٹ پہ www.nts.pk.org پر۔ ٹھیک ہے، وہاں سے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اب یہ ہے 2 سیٹیں، ایک اسٹینوگرافر کی، ایک ہے جی کانسٹیبل کی، تو ان دونوں کا فارم جو ہے وہ الگ الگ ہوگا اور اس کے اوپر مینشن بھی ہوگا۔ تو اگر آپ نے اسٹینوگرافر کے لیے کرنا ہے اسٹینوگرافر کا فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر آپ نے کرنا ہے کانسٹیبل کے لیے تو کانسٹیبل کا فارم جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آن لائن کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو فل آؤٹ کریں گے، اور مکمل جو درخواست فارم ہوگا آپ نے اصل جو اس کا چلان فارم ہوگا جو آپ نے اس کی فیس سبمٹ کروانی ہے وہ، اس کے ساتھ 2 عدد آپ نے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لگانی ہے، وہ شناختی کارڈ لگانا ہے وہ، اور ڈومیسائل کی مصدقہ جو نقول ہے، جو تصدیق شدہ کاپی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ کس پتے پر وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ پلاٹ نمبر ہے جی 96، اسٹریٹ نمبر 4، سیکٹر H81، اسلام آباد۔ اس پتے پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو پورا ٹیسٹڈ کاپیز جو آپ نے کرائی ہے اور جو اپلیکیشن فارم میں جڑا ہوگا اس کی آپ نے اٹیسٹڈ کاپی یہاں رکھی ہوگی، تو یہ آپ ان کو سینڈ کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مینشن بھی کیا ہے کہ اس کی جو فیس ہے وہ ہے جی 660 روپے۔ آپ نے چلان فارم جو ہے وہ فل آؤٹ کر کے HBL جو ہے اس کی کسی بھی برانچ میں 600 روپے جمع کرا دینا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ SBL کو مختص کیا ہے کہ SBL کی برانچ میں جمع ہوں گے، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے 660 روپے SBL کی برانچ میں جمع کروانے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بولا ہے کہ جی اگر آپ کی درخواست کمپلیٹ نہیں ہوگی تو اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو دیگر تفصیلات ہیں اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ NTS کی ویب سائٹ پر جا کر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ہیلپ لائن نمبر بھی دیا ہے، آپ اس پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ویئرز، اب ہم آپ کو بتائیں گے کانسٹیبل کے لیے تھوڑی سی کچھ انسٹرکشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کا آئیڈیا دیں گے جو انہوں نے اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں مینشن کیا ہے، ہم یہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو کانسٹیبل ہیں ان کا سب سے پہلے جو ہے وہ تحریری امتحان ہوگا، پھر ان کا ہوگا فزیکل ٹیسٹ، پھر ان کا لیا جائے گا سائیکولوجسٹ ٹیسٹ، اور پھر سائیکولوجی ٹیسٹ کے بعد کیا ہوگا، انٹرویو ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی بھی ایک مرحلے میں وہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ پھر فیل ہی ہے جی۔ تحریری امتحان جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، ایک MCQs کا ہوگا اور ایک ڈسکرپٹیو پر مشتمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈسکرپٹیو جو ہے اس ٹیسٹ میں جو ہے اردو
انگریزی جو ہے یہ جو مضمون ہے اس پر مشتمل جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ جو ٹیسٹ ہے ایم سی کیوز کے لیے اس کا جو سبجیکٹس ہے وہ اسلامیات ہے، مطالعہ پاکستان ہے، اردو ہے، جنرل نالج ہے اور انگلش ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ جو کینڈیڈیٹس اس میں کامیاب ہوں گے وہ امیدوار جو ہے ان کو کیا کرنا ہے، 40% مارکس جو ہیں وہ ضرور لینے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے 3 مضمون ہیں، اردو، انگریزی، جنرل نالج، ٹھیک ہے، اس میں انفرادی سطح پر جو ہے نا وہ پرسنٹیج نکالی جائے گی کہ کتنی نکلتی ہے۔ اس کے بعد تحریری امتحان میں جو کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے وہ فزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ میں جو امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ویورز، تحریری امتحان میں جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ امیدوار جو ہے ان کا فزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا، اور فزیکل ٹیسٹ کے لیے آپ نے اپنے جوگرز پلس آپ نے ایک پانی کی بوتل ضرور لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ فزیکل ٹیسٹ میں جو کامیاب امیدوار ہوں گے نا ان کے انٹرویو سے پہلے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ جو مطلب جتنے بھی کامیاب جو امیدوار ہیں ان کا انٹرویو جو ہے وہ محکمانہ بورڈ کے ذریعے ہی ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹینوگرافر کے لیے کہ اسٹینوگرافر جو ہے اس کے لیے کیا ہدایات ضروری ہے۔ ان کا بھی تحریری ٹیسٹ ہوگا ایم سی کیوز کا، اس میں اسلامیات، اخلاقیات، مطالعہ پاکستان، اردو، جنرل نالج، انگریزی، آئی کیو اور آئی ٹی جو کمپیوٹر ہے اس کے کچھ ایم سی کیوز جو ہے اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی آپ کو 40% جو ہے نا مارکس جو ہے نا وہ لینا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اردو اور انگریزی ٹائپنگ جو ہے نا اس میں دونوں پاس کرنا وہ ضروری ہے۔ تحریری ٹیسٹ اور اردو انگریزی ٹائپنگ ٹیسٹ میں کامیاب جو امیدوار ہیں انہی سے ہی بعد میں انٹرویو لیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو کچھ ہدایات بتا دی اسٹینوگرافر کی بھی، کانسٹیبل کے بھی۔ جو بھی کچھ بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کچھ مزید انسٹرکشنز بتا دوں کہ امیدوار جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو جو ہے اس کے بعد منتخب امیدوار جو ہیں ان سے میڈیکل بورڈ سے جو ہے مکمل ان کا معائنہ کروایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ منتخب شدہ جو امیدوار ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے ماضی سے متعلق بھی تحقیقات کی جائے گی کہ وہ کس پارٹی سے تھے، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ درخواست فارم جو ہے اس میں دیے گئے قواعد جو ہیں ان کے ساتھ اصل دستاویزات کی تصدیق ضرور کیجیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی جھوٹ وغیرہ اس میں نہیں بولنا، کیونکہ وہ انویسٹیگیشن کریں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا تو آپ کی جو ہے جاب بھی وہ بھی کینسل ہوگی، ٹھیک ہے۔ بھرتی کے لیے جو آنے والے امیدوار ہیں نہ ان کو ٹی اے کچھ بھی ڈی اے وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ اسامیوں امیدوار جو ہے نا وہ انٹرویو کے وقت جو ہے اپنے اصل کاغذات جو ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں گے۔ امیدوار جو ہے وہ اصل کاغذات اپنے ساتھ لے کے آئیں گے انٹرویو کے وقت۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، آپ کب تک ان جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ویورز اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے جی 1 جنوری 2024۔ نئے سال کا آغاز کریں نئے ٹیسٹوں کے ساتھ، اپنے نئے فیوچر کے ساتھ، اپنی نیو اسٹرگل کے ساتھ اور پوری کی پوری محنت کے ساتھ کہ آپ کو یہ جابز جو ہیں وہ ضرور لینی ہے۔ آپ کی ایک دفعہ کی محنت جو ہے آپ کی ساری عمر کو جو ہے وہ سکھ دے دے گی۔ تو اگر میں بات کروں اس کی لاسٹ ڈیٹ کی تو 1 جنوری 2024 اس کی لاسٹ ڈیٹ بنتی ہے۔ آپ نے اس ڈیٹ سے پہلے جو ہے ان جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے اور این ٹی ایس کے تھرو کرنا ہے۔ اور ہاں ایک اور چیز، آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، این ٹی ایس کے کمپلیٹ فارم کی ایک ویڈیو جو ہے ہم وہ الگ اپلوڈ کریں گے اسی چینل پہ، ٹھیک ہے، کہ آپ کو بتایا جائے کہ بھائی آپ نے این ٹی ایس کے ذریعے جو ہے وہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ وش یو ویری بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔